بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 79۔ وہ حیرہ کے عقب کو جا رہے تھے، اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ حیرہ میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مثنیٰ بن عارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آیا۔ ابن ولید مثنیٰ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میشیا خالی تھا۔ تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندا ہے ابن عارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیال کیا گیا اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر داخل ہوں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر آ گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کے بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، بعض لوگ گھروں کی چھتوں پر چلے گئے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ فوج کہاں گئی؟ خالد رضی اللہ عنہ پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم ذابہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے، خالد کو رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ حیرہ کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمی بھی شکست کھائی، علیج سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ گئی اور یہ اتنا بڑا شہر اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم
کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے۔ ہم قیمت نہیں لیا کرتے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے؟ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا۔ ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے، تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں، اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ۔ بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کی یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ مسلموں نے دو سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا آپ کا ہے، ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے پرامن نہیں رہ سکتے گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعہ دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا مشکل نہ ہوگا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا، مجوسی سردار نے کہا۔ ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان 4 قلعوں کی جو تفصیلات بتائی گئیں وہ یوں تھی۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام کسرا تھا جس کا قلعہ دار ایاس بن قبیصہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام کسر الصادین تھا، عدی بن عدی اس قلعہ دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام کسر بنو مازن اور قلعہ دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعہ دار کے نام پر تھا۔ قلعے کا نام کسرا بن بکیلا تھا، جبکہ اس کا قلعہ دار عبد الیسی بن عمرو بن بکیلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ کسر بیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار ابن الزارو کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو کسر الصادین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ کسر بن بکیلا مثنیٰ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کرے یا جزیہ دے۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں کے سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بھی یک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ کسر بیض کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا می برسا دیا۔
دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ زرار نے قلعے کو چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیز سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسی تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں، اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں مارے۔ تیر انداز جو سخروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بچھاڑیں آئی۔ اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے تھے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر اندازی اس حالت میں آگے بڑھ گئے کہ ان کے جسموں میں 2-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفرشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو کر گر رہے تھے۔